اب اس کے بعد آیت نمبر 8 آتی ہے سورہ آل عمران کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ لوگ جن کے بارے میں اس سے پہلے کی جو آیت تھی، ہم لوگوں نے محکمات اور متشابہات والی آیت پڑھی تھی، اس کے جو لاسٹ پارٹ میں جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کون لوگ؟ جو لوگ علم میں پختہ ہیں، یعنی جو علم والے ہیں، جو پوری قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ڈھیڑ یعنی ڈیویشن پیدا نہ ہونے دے کہ ہم صحیح راہ سے بھٹک جائیں، ڈھیڑ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ ہم لوگ ایسے نہ بن جائیں وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، متشابہات آیت کے اندر پڑے رہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اس سے فتنہ پھیلاتے ہیں اور ڈیویٹ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر انف سے زیادہ ٹیچنگ ہے اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہو۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی عادی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 9 آتی ہے سورہ آل عمران کی، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے، یہ بھی ایک دعا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 10 آتی ہے سورہ آل عمران کی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 11 آتی ہے سورہ آل عمران کی، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ واللہ شدید العقاب۔ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حال فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے معاملے جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 12 آتی ہے سورہ آل عمران کی، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا یعنی جنہوں نے اللہ کے اس میسج کو ریجیکٹ کر دیا، ٹھکرا دیا، کور کر لیا، ان سے کہہ دو کہ تم مغلوب ہوگے۔ دیکھیے اب کمنٹیٹرز لکھتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ بیٹل آف بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، تو یہ ایک طریقے سے ڈس بلیورز کے لیے یعنی جو کفار تھے ان کو ایک وارننگ دی جا رہی کہ تم مغلوب ہوگے، اور کمنٹیٹرز لکھتے ہیں یہ آیت ان کو یہ وارننگ دے رہی کہ تم اس دنیا میں بھی مغلوب ہوگے اور آخرت میں بھی مغلوب ہوگے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 13 آتی ہے سورہ آل عمران کی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے ان دو گروہ کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ اب اس آیت میں اشارہ ہے بیٹل آف بدر کا، جنگ بدر کا۔ دیکھیے اس سے پہلے کی آیت میں کیا کہا گیا کہ کفار جو ہے وہ مغلوب ہوں گے، یعنی جو کافر ہیں وہ تباہ ہوں گے۔ اب کس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے؟ بیٹل آف بدر کی طرف۔ اب دیکھیے اس بیٹل آف بدر کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر بیٹل آف بدر کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، تو اس کے بعد آپ کو یہ آیت اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ ابھی ہم لوگ اس کی میننگ سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارے لیے ان دو گروہ کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ بیٹل آف بدر جو تھی یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ۔ یہ بیٹل آف بدر کے اندر مسلمان کی تعداد کافی کم تھی، 313 کے قریب تھی، اور جو کفار تھے وہ کہیں زیادہ تھے مسلمانوں کے مقابلے، لیکن اس کے بعد بھی کفار ہار گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے ان دو گروہ کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں ان سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت، سبق لینے کا بڑا سامان ہے۔
دیکھیے اب اس بیٹل کے اندر کئی سارے حکمت ہیں. جیسے آپ ایک حکمت یہ دیکھیے, ایک حکمت تو یہ سمجھ میں آتی ہے اس کے اندر کہ ایک طرف مسلمان کی جو آرمی تھی وہ 313 موسٹلی جو تھے ان آرمڈ تھے, اور ادھر جو کفار کا لشکر تھا یعنی جو کفار کی آرمی تھی اس میں 1000 موسٹلی آرمڈ ویل آرمڈ تھے, لیکن اس کے بعد بھی کفار ہار گئے. تو ایک حکمت تو سب سے بڑی یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنگ جو ہے تعداد کے بیسس پہ نہیں جیتی جاتی ہے. تو ہم لوگ خیر بیٹل آف بدر کو ایک سیپریٹ ویڈیو میں کور کریں گے تو یہ آیت اور اچھے سے کلیئر ہوگی.